نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کی تراویح میں چھٹے پارے کی مکمل اور ساتویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہود کے ایک غلط تصور اور غلط خیال کی نفی فرمائی، اس کو ذکر کر کے اس کی تردید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہود کا یہ کہنا تھا کہ علیہ باللہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس تصور کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ جو غلط تصور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، یہ صرف یہود کا ہی نہیں بلکہ نصارہ کا، قادیانیوں کا اس سے بھی زیادہ غلط تصور ہے۔ یہود انبیاء اکرام کی دشمنی میں مشہور تھے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جس بغض و عناد کا مظاہرہ وہ کرتے تھے، جس حسد کے اندر وہ مبتلا تھے، اس حسد کی انتہا یہاں پر ہوئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوائیوں کے ذریعے سے شہید کرنے کی کوشش کی، اور وہ آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ علیہ باللہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ نصارہ کا تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ساری کی ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، قربانی دی، لیکن ساری انسانیت کے گناہوں کے کفارے کا باعث بنی ان کی قربانی، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ فرمایا اور اللہ رب العزت انہیں آسمانوں پر لے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو نصارہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر ان کی سب کتابوں میں کفارہ کا عقیدہ موجود ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر صلیب وہ نصارہ کی مذہبی علامت ہے، وہ نصارہ کی نشانی ہے، اور نصارہ صلیبی مشہور ہیں اسی صلیب کی نسبت اور اسی عقیدے اور تصور کی بنیاد پر۔ اور تیسرا عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ بڑا عجیب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہود بلوائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ نیم جان ہو گئے، اور 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے، بچتے بچاتے، چھپتے چھپاتے سفر فرمایا اور کشمیر جا کر پہنچے، اور کشمیر میں آ کر تبھی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کو کشمیر کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ قادیانیوں کی ساری کتابوں میں یہ افسانہ اور یہ کہانی موجود ہے۔ ایسا قادیانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جگہ خالی کی جا سکے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مائنس نہیں کیا جائے گا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ قادیانیوں کا معاملہ اس اعتبار سے بھی بہت عجیب ہے کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی، مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار، عمل، اس کی ہر ایک چیز حیران کن تھی، ہر ایک چیز مزے کا خیز تھی، ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی ہر روز ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نئے نئے دعوے کو لے کر سامنے آتا رہا۔ کبھی کہا کہ وہ ایک عالم ہے، کبھی کہا وہ ایک مناظر ہے، کبھی کہا وہ مامور من اللہ ہے، کبھی کہا وہ ملہم من اللہ ہے، کبھی کہا وہ مہدی ہے، کبھی کہا وہ مسیح موعود ہے، اور کبھی کہا کہ علیہ باللہ وہ محمد رسول اللہ ہے، اور کبھی رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو اس کے دعووں میں ایک عجیب و غریب قسم کا ہر روز جو بدلتا ہوا جو ایک نقشہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ قادیانی زیادہ شد و مد کے ساتھ اسے مسیح موعود کہتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنا ان کے لیے لازم حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں لے جا کر وہاں پر ان کو دفن کروا دیا۔ حضرت مولانا حیات رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، فاتح قادیان کہلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں قادیانیت کے حوالے سے عجیب مہارت اور عبور عطا فرمایا تھا، اور مناظر تھے، حاضر جواب تھے، الزامی جواب دینا، دندان شکن جواب دینا ان کے اوپر ختم تھا۔ ایک مرتبہ ایک قادیانی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی،
وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے. حضرت مولانا حیات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. دعا ختم ہوئی تو کہا ہم اب آگے بولیں. تو کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہیں، وہ عیسیٰ ہیں. حضرت مولانا حیات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں عیسیٰ ہوں. وہ قادیانی سٹپٹا گیا، کہنے لگا کہ جی آپ کیسے عیسیٰ ہیں؟ کہا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو تم کہہ رہے ہو وہ کیسے عیسیٰ ہے؟ تو فرمایا کہ میں عیسیٰ ہوں. اور جب تم مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی ساری خرابیوں، ساری حماقتوں کے باوجود عیسیٰ ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر مجھے ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہی وہ ایسا احمقانہ تصور ہے جس تصور کی بنیاد پر قادیانیوں کے اندر سے بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جن میں سے کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے کیا دعویٰ کیا، اس لیے کہ یہ جو راستہ ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انہیں دکھایا اور سکھایا تھا. تو ایک ایسا تصور، ایک ایسی تحریک کہ جسے دین اور مذہب نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ وہ ایک سیاسی تحریک ہے، وہ اسلام اور امت مسلمہ سے غداری کی ایک تحریک ہے. اس کا ہر عقیدہ، ہر سوچ اور ہر نظریہ قرآن و سنت سے بھی متصادم ہے اور قرآن و سنت سے بغاوت کے مترادف ہے اور عقل کے بھی متصادم ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسی سوچ کہ جس کی عقل بھی نفی کرے، جس کی قرآن و سنت میں بھی نفی ہو، حیران کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود بھی اس کو اختیار کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور ان کے پاس علم ہے، ذہن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دہریے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے. وہ آج تک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائے، وہ آج تک قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے. تو اگر خدا نخواستہ قادیانیت کے جال میں کوئی نادان آدمی پھنس گیا تو اس کی نادانی پر کیا حیرت کا اظہار کیا جائے. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناسمجھ لوگوں کو اپنی رحمت سے ہدایت نصیب فرما دیں، عقل سلیم عطا فرما دیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ شہید کیا گیا، اور نہ ہی نصارہ کے کنسپٹ کے مطابق، عیسائیوں کے تصور کے مطابق ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کو شبہ لگ گیا، وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی برہان نہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ توہمات و تصورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ سرابوں اور سایوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور بے حقیقت، خلاف حقیقت دعویٰ کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا، پھر تاکید فرمائی وما قتلوہ یقینا، کہ یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں پر لے گئے، اپنے پاس اٹھا کر لے گئے. تو دیکھیں بات قتل کی ہو رہی ہے، سیاق و سباق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دعویٰ ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ آگے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ. تو اس سے خود بخود معمولی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان دشمنوں سے، ان بلوائیوں سے بچا کر محفوظ حالت میں آسمانوں پر لے جانے کا مفہوم مراد ہے. صرف درجات کی بلندی مراد نہیں، صرف عظمت مراد نہیں، صرف روح کا لے جانا مراد نہیں. یہ تو سب لوگوں کی روحیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا، اور آگے اس کی دلیل مزید ذکر فرمائی وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
یہ آیات مبارکہ میں آخر میں یہ جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام آتے ہیں وہ دراصل پہلی بات کی دلیل ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا اللہ رب العزت عزیز ہیں، زبردست ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت کی تدبیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کا داؤ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھنا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھا کر لے جانا ہے، تو یہود کا کوئی داؤ نہیں چل سکا۔ نصارہ کا جو تصور اور عقیدہ ہے وہ بھی غلط ہے، اور قادیانیوں کی جو سوچ ہے وہ بھی غلط ہے، وہ خلاف حقیقت ہے۔ اور اگلی بات فرمائی وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت حکمت والی، حکمتوں کی جو وہ ایسی ذات ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب دنیا میں بھیجنا ہے، اس بھیجنے کی حکمت کیا ہے، آسمانوں پہ لے جانے کی حکمت کیا ہے، اور پھر قرب قیامت کے جو حالات آئیں گے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائدانہ کردار کیا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد دجال کے خلاف اور امت مسلمہ کی جو قیادت اور رہنمائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ اور آپ حضرات قادیانیوں کا یہ ایک اور احمقانہ طرز عمل دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ آسمانوں سے نزول جلال فرمائیں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر دعوے کرتا ہے، کرتے کراتے آخر میں جا کر منارۃ المسیح جو ہے وہ قادیان میں تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ مرزا قادیانی پہلے گیا، دعوے سارے پہلے کر لیے، مسیح موعود پہلے بن گیا، اور منارۃ المسیح بعد میں بنایا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر تصور میں، ہر عقیدے میں، ہر بات میں الیاذ باللہ ایسی حماقت ہے، اور ایسی عقل و شعور کے منافی باتیں ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، صرف یہ نہیں کہ اسے تراویح میں سن لیا، صرف یہ نہیں کہ اسے تقدس دے دیا، اس کا ادب کر لیا، بلکہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور جب انسان قرآن کریم کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے محفوظ رہے گا، وہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ خاص طور پر آج کے دور میں جب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جب باہر کے ملکوں میں آنا جانا ہے، جب مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو چاہیے، بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھیں، وہ قرآن کو سمجھیں، وہ اپنے عقائد کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، تاکہ کوئی ان کی دولت ایمان کو نہ چھین سکے، تاکہ کوئی انہیں شکوک و شبہات میں نہ مبتلا کر سکے، تاکہ کوئی ان کے عقائد کے معاملے میں، ان کے تصورات کے معاملے میں، ان کے دین اور ان کے افکار کے معاملے میں ان کو کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ ڈال سکے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مسائل کو ہم سمجھیں، سیکھیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔